بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون وقال جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال واشرقت الارض بنور ربها الصلوات. گرچہ آج کی رات کائنات کی اہم ترین راتوں میں سے ایک رات ہے اور کائنات کی اہم ترین خوشیوں میں سے خوشی، بلکہ اگر میں کہہ دوں کہ سب سے بڑی خوشی، تو اس رات کا حق تو ایک آدھ گھنٹے کی تقریر میں ادا نہیں ہوتا، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج کی رات اعمال کی رات بھی، اور اعمال وہ ہیں کہ جس کا تعلق پورے سال کے ہمارے پرابلم سے، اور وہ یہی چانس ہم کو آج ملتا ہے. جہاں تک امام کے ذکر ہے وہ تو پورا سال ہوتا رہتا ہے، دوسروں کی بات تو میں نہیں جانتا، لیکن میں تو اپنی تمام مجالس میں چاہے وہ محرم کی ہوں، چاہے وہ رمضان کی ہوں، چاہے وہ سال کی کوئی ہو، ذکر امام کرتا ہی رہتا ہوں. تو ذکر امام کی اہمیت اعمال سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ اس کا موقع ہمارے پاس بعد میں ہے اور بہت زیادہ، اعمال صرف آج رات ہیں، اس لیے اعمال کی وجہ سے یہ تقریر نماز سے پہلے رکھی گئی اور وقت بہت کم مل پائے گا کیونکہ ورکنگ ڈے. قرآن کریم کی جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ 1 2 3 آیتیں تو میں نے تلاوت کی، لیکن بھرا پڑا ہے قرآن اسی میسج سے. اب یہ جو 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، ان میں سے پہلی آیت وہ جو سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جب پہلا امام اس دنیا میں آیا تو اس نے خانہ کعبہ میں اس آیت کی تلاوت کی، یا خانہ کعبہ سے نکل کے جب دنیا والوں کے سامنے آئے، یعنی آغوش رسالت میں. جیسے ہی پیغمبر کی آغوش میں گئے، پیغمبر نے کہا تھا علی قرآن سناؤ، تو میرے مولا نے اس آیت کی تلاوت کی، قد افلح المومنون. یہ پہلی آیت. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی وہ پہلے امام کی تلاوت تھی، یہ آخری امام کی تلاوت، کہ آج کی رات جیسے ہی فجر کا وقت قریب آیا اور یہ آخری امام اس دنیا میں ولادت کے طریقے سے ظاہر ہوا، تو ایک مرتبہ پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے اس آیت کی تلاوت کی، اس طرح سے کہ انگشت شہادت آسمان کی جانب ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی مٹنا. تو وہ پہلے امام کی تلاوت، یہ آخری امام کی تلاوت. اور پروردگار نے اس آخری امام کی تلاوت کے حوالے سے پیغام دیا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. آج آنکھیں کھول کے دیکھو، زمین و آسمان تمہارے رب کے نور سے جگمگا اٹھے. آج کی رات یہ دیکھنے والی آنکھ کی ضرورت، اور یہ میرا ایام عزا کا ایک بہت اہم موضوع بنتا ہے، مومن کی آنکھ. دجال اسی آنکھ کے ذریعے سے دھوکہ دے گا، اور مومن اپنی اسی آنکھ کے ذریعے سے پہچان سکے گا. تو وہ اشرقت الارض بنور ربہا، تمہارے رب کے نور سے یہ زمین جگمگا اٹھی، وہ نور جسے اللہ نے سب سے پہلے کریٹ کیا تھا، اور وہ حضرت عبد المطلب تک تو آیا. اس کے بعد پھر یہ نور کبھی سپلٹ ہوا، کبھی پھر جوائن ہوا، کبھی سپلٹ ہوا، کبھی جوائن ہوا، اور آج جا کر یہ نور مکمل ہوا ہے. واللہ متم نورہ. آج اس نور کا وہ آخری جز اس دنیا میں آ رہا ہے، جس کے ذریعے سے اول ما خلق اللہ نوری والا نور مکمل ہو رہا، اور اس کے ذریعے سے اللہ اپنے سارے وعدے میں مکمل کرے گا اور پورے کرے گا. لیکن موضوع اتنا بڑا کہ اس کا ذرا سا حق بھی میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، میرے ہاتھ پاؤں دراصل پھولے ہوئے ہیں. لیکن مختصراً اپنی گزشتہ تقریر جو میری لاسٹ اسپیچ تھی اس سے ربط دے کر، ایک نکاح وہ ہوا جو آسمان پر خدا نے پڑھا تھا، علی اور فاطمہ کا نکاح، اور پیغمبر نے اس دنیا کی مسجد النبوی میں اس کو ریپیٹ کیا تھا. پھر ایک نکاح ہوا تھا، میں اپنی لاسٹ اسپیچ کے اس جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اور ایک نکاح ہوا تھا کہ جو ام البنین کا پیام دے کر پھر مولا نے خود اپنا نکاح پڑھا. اور پھر ایک نکاح ہوا تھا جو شہزادی کونین نے جناب شہر بانو اور اپنے بیٹے حسین کے لیے انتظام کیا، اور سجاد سامنے آئے، یہاں تک بات ہوئی تھی نا. اور پھر یہ ایک نکاح بنتا جو نکاح اللہ کے رسول نے اور حضرت عیسیٰ نے مل کے پڑھا، جناب نرجس خاتون کا اور 11ویں امام کا نکاح. یہ نکاح خواب میں ہوا.
مگر یہ وہ خواب ہیں کہ جو خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. اور پھر اسی نکاح کو ریپیٹ کیا 10ویں امام نے سامرہ شہر میں. اب میں پوری روایت اس لیے نہیں پڑھتا کہ رومن پرنسس کے نام سے غالباً کوئی اینیمیٹڈ فلم بھی بن گئی ہے جو ہر بچے نے دیکھ لی، اور بڑے تو جانتے ہی ایسٹرن رومن امپائر کے محل کا وہ نکاح جو ہو تو کسی اور کے لیے رہا تھا، لیکن طوفان آ گیا اور سائیکلون آ گیا، بارشیں ہونے لگی، اور وہ محل جو تھا زلزلے میں. آج بھی اس علاقے میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، وہ استنبول شہر تو ہے نا جہاں پہ یہ نکاح ہو رہا تھا، بیزنٹائن امپائر. لیکن وہ نکاح تو نہ ہو سکا جو بادشاہ اپنے جناب نرجس خاتون کا نکاح اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا ہے، لیکن رات کو خواب میں دوسرا نکاح ہوا، اور وہ دوسرا نکاح جس کے ذریعے سے پھر زمانے کا امام اس دنیا میں آیا. میں نے اس کو بہت شارٹ کیا. اب یہاں پہ ایک مختصر بات، اور وہ یہ ہے کہ امام کا اس دنیا میں آنا سب سے بڑی خوشی، اس لیے کہ اہل بیت اطہار پر جتنے ظلم اٹھائے گئے ہیں ان سب کا بدلہ بھی یہی امام لینے والا. اسی لیے یہ زہرا کے دل کا چین بھی ہے، اور اہل بیت کا وہ حق جو غدیر خم میں دیا گیا تھا اور امت نے چھین لیا وہ اسی امام کے ذریعے ملے گا. لیکن اب یہاں پہ لیکن کے بعد میرا اصل موضوع شروع ہو رہا. آقا حسین کی 2 حدیثیں میں نے اپنی لاسٹ اسپیچ میں امام زمانہ کے حوالے سے پڑھی تھی. آج یہ تیسری حدیث بھی سن لیجیے، اور یہ تیسری حدیث ایک کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ اہم ہے. 2 حدیثیں میں یاد دلا دوں. پہلی حدیث میں نے یہ پڑھی تھی کہ آقا حسین نے کہا للمہدی 5 علامات، مہدی کے لیے 5 نشانیاں، السفیانی والیمانی وخسف الارض ببیدا وصیحۃ الاسمانی وقتل النفس زکیہ. وہ 5 نشانیاں یہ آقا حسین نے فرمایا زمانے کے امام کے لیے. ایک بات. دوسری حدیث یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، امام کا اس دنیا میں آ جانا ہمارے لیے بہت بڑی خوشی، لیکن ہمارا اصل مسئلہ اس کے بعد ہے کہ ہم امام کو پہچانیں گے کیسے. تو آقا حسین کی ایک حدیث ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل ابھی آتی. جب پوچھا مولا کیسے پہچانیں گے، کہا حلال و حرام کے ذریعے سے. یہ جملہ یاد رکھیے، یہ بہت اہم جملہ. لیکن اس کے بعد آقا حسین کی ایک تیسری حدیث بھی آ رہی جو دراصل پہلی حدیث کو ایک طرح ختم کر رہی. یہ اسلام میں اکثر ہوتا ہے. 5 نشانیاں ہیں زمانے کے امام کے ظہور کی. اب آئیے تیسری حدیث. تیسری حدیث وہ ہے جو 3 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے معصومین کی زبان سے، لیکن تینوں دفعہ اس کا الگ الگ مطلب تھا. سب سے پہلے آقا حسین نے کہا میرا بیٹا مہدی مثل موسیٰ نبی. ٹھیک. دوسری بار چھٹے امام نے کہا کہ میرا بیٹا مہدی مثل موسیٰ نبی. اور تیسری بار 11ویں امام نے کہا کہ میرا بیٹا مثل موسیٰ نبی. مگر تینوں مرتبہ اس کے الگ الگ پیغامات تھے، الگ الگ مقصد تھا، الگ الگ میننگ تھی. لفظ ایک ہے مثل موسیٰ. اب ہم ذرا ریورس ڈائریکشن میں چلتے ہیں. 11ویں امام یعنی تیسرا، چھٹا، 11واں، لیکن ہم ایکسپلینیشن کرتے ہیں الٹا ریورس میں. 11ویں نے کب کہا؟ آج کی رات، جب حکیمہ خاتون کو اپنے گھر میں روکا ان کی پھوپھی، کہا کہ آج آپ ٹھہر جائیے کیونکہ آج اللہ مجھے وہ بیٹا دینے والا. اور حکیمہ خاتون خاندان کی بزرگ ہیں، خواتین کی کیفیت سے واقف ہے. پوچھتی ہیں کہ بیٹا ہونے والا ہے تو کیسے؟ کہا نرجس کے ذریعے. کہا نرجس تو ابھی افطار کے وقت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی آثار نہیں تھے. میں حدیث نہیں دہرا رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، اور بہت مشہور حدیث. تو 11ویں نے مسکرا کے کہا تھا نا کہ میرا بیٹا مثل موسیٰ نبی، جس طرح موسیٰ کی ولادت سے 1 لمحے پہلے، اس پہ غور کیجئے گا، 1 لمحے پہلے، 1 دن کی بات نہیں ہے، 1 ہفتے کی بات نہیں ہے، 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے، 1 لمحے پہلے موسیٰ کی ماں کو پتہ نہ چلا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے. اس پورا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں اور بہت ساری فلمیں بھی ہالی ووڈ نے بنائی حضرت موسیٰ پر. تو 1 لمحے پہلے پتہ نہیں تھا. وہی میرے اس بیٹے کی مثال ہے کہ اس کی ماں کو بھی 1 لمحے پہلے پتہ نہ ہوگا. اور بس ایک جملہ یاد رکھیے کہ جس طرح سے امام کی ولادت ہوئی ہے اسی طرح سے امام کا ظہور بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جملہ بھی آخری حدیث میں واضح ہو رہا ہے. یعنی
ظہور امام سے ایک لمحے پہلے بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ امام آنے والے. یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ابھی ٹھہریے ذرا. تو یہ تو بہت مشہور حدیث ہے, آج کی رات ہر جگہ پڑھی جاتی, کہ 11ویں نے کہا کہ یہ مثل موسیٰ نبی ہے, اوروں کو تو چھوڑے خود ماں کو نہیں پتا کہ میرے یہاں آج کی رات کے بیٹا پیدا ہونے والا ہے. اس سے زیادہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس سے پہلے والا مسئلہ چھٹے امام نے کب کہا تھا, وہ بہت اہم پیغام, اور تیسرے نے کہا تھا, وہ بھی بہت اہم پیغام ہے. چھٹے نے کب کہا تھا کہ جب مفضل ابن عمر, بہت مشہور راوی, بہت سوالات امام سے کرتے رہتے, بہت ساری ان کی حدیثیں, تو ایک بار آخری امام کا تذکرہ آیا کہ یاد رکھو میرا بیٹا مثل موسیٰ نبی ہے. کن معنوں میں؟ موسیٰ 30 دن کے لیے تورات لینے کے لیے پہاڑ پہ گئے تھے, 30 کے 40 ہو گئے. یہ کب کی بات ہے؟ جب فرعون کا خاتمہ ہو چکا ہے, موسیٰ کی نبوت کو سب مان چکے ہیں, اور کوئی شک نہیں ہے کسی کو موسیٰ کے نبی ہونے میں. لیکن موسیٰ 30-40 دن والی بحث چھوڑیے, 40 دن کے لیے غائب ہوئے. غیبت یقین ہے کہ ہیں, ہمیں بھی یقین ہے اپنے امام پر کہ ہیں. ان کو اس لیے زیادہ یقین ہے کہ ان کو تو آنکھوں کے سامنے موسیٰ نے سارا جہاد کیا, لیکن 40 دن کی غیبت میں ان کی قوم کی کیا حالت ہوئی, جسے اتنی زحمت کے ساتھ دین حق پر لائے تھے, اور خالی حق دین آخرت نہیں بنائی تھی, دنیا میں بھی فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی. حالت یہ کہ 40 دن کے لیے گئے, قوم گمراہ ہو گئی. اب گمراہی کی بدترین منزل پر آ گئی کہ شرک, ایک بچڑا, انگریزی میں کیا کہتے ہیں, کاف, سونے کا بنایا. دیکھیں سمبولک لینگویج ہے, سونا یعنی دولت. آج کی دنیا بھی اس وقت سونے کے بچڑے کی یعنی سونے کی پوجا کر رہی ہے, لیکن یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. 40 دن کی غیبت کا اس قوم نے جس پر موسیٰ نے ڈبل احسان کیے, دوسروں کی بات نہیں ہو رہی, یہ موسیٰ کی اپنی قوم, یہ موسیٰ کی غیبت کا یہ ناجائز فائدہ اٹھایا کہ توحید کو چھوڑ کے شرک پہ آ گئے, اس کو سجدہ کرنے لگے. اور بہت اہم یہ جملہ ہے, لیکن آج کا موضوع نہیں. سامری موسیٰ کے زمانے کا ہے نا, موسیٰ کی قوم کا ہے نا. سامری کے بہکائے میں آ گئے, اس نے کچھ ایسی خیالی جنت, پھول پیراڈائز یا چکنی چپڑی باتیں کی اور کچھ معجزے دکھائے. چھٹے امام کہتے ہیں ہمارے بیٹے کی غیبت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے چاہنے اور ماننے والے, میں نے کہا نا موسیٰ کے ماننے والے, کوئی اور دنیا کے کسی اور علاقے, ہندوستان یا مصر کے تھے یہ لوگ, لیکن افریقہ یا امریکہ کے نہیں, موسیٰ کے ماننے والے وہ گمراہ ہو گئے. ہمارے ماننے والے ہمارے بیٹے کی غیبت میں گمراہ ہوں گے. اور سامری کی طرح کتنے ہی ایسے لوگ ہماری قوم میں پیدا ہوں گے جو امامت کے نام پر ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو بہکائیں گے. ابھی میں مزید اس پہ آتا ہوں. غیبت امام میں اپنے دور کے اور اپنے علاقے کے سامری سے ہمیشہ ڈرتے اور خوفزدہ رہیے, اور بچتے رہیے, اور الرٹ رہیے. اس کے بعد آئیے, سب سے پہلے یہ کس نے جملہ کہا کہ میرا بیٹا موسیٰ کی مانند آقا حسین نے؟ کب کہا؟ جب یہ موضوع بہت زیادہ, جیسے آج بھی ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو بہت پسند آتا ہے یہ ٹاپک, ظہور امام کی نشانیاں, تو بہت زیادہ ڈسکس ہوتا تھا اس وقت بھی. یہ یاد رکھیے یہ کربلا کے واقعے سے پہلے کی بات ہے. کربلا کے بعد تو امام زمانہ کا ذکر اس لیے بڑھ گیا کہ بار بار معصومین نے کہا ہمارا ریونج ہمارا بیٹا لے گا. لیکن یہ کربلا سے بھی پہلے کی بات ہے, تب بھی ذکر امام ہو رہا کہ ایک بار آقا حسین نے کہا, ایک بات یاد رکھو, یہ بہت اہم آپ کے لیے اصول ہے. سی این این پہ کوئی نیوز آ گئی, بی بی سی پہ کوئی نیوز آ گئی, یوٹیوب کے اوپر کوئی کلپ آ گیا, واٹس ایپ گروپ کے اندر کوئی چیز شیئر ہو گئی, اور آنکھیں بند کر کے ہم لوگ اس کے پیچھے دوڑ پڑے. ایک میچور مجموعات, خاص طور پر جو لوگ بہت کثرت کے ساتھ مجالس میں آتے ہیں, وہ ان چیزوں میں نہیں بہتتے. لیکن بات ہو رہی ہے ان بچے اور نوجوانوں کی کہ جن کا دین سے سارا تعلق خالی سوشل میڈیا کے ذریعے رہ گیا ہے آج کل. بس غنیمت سمجھیے
ان عزاخانوں کو، ان سینٹرز کو، ان امام بارگاہوں کو کہ یہاں سے بہرحال کچھ نہ کچھ دین مل جاتا ہے، ورنہ جو اسٹائل آج کل دنیا کا بن گیا ہے نا کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں کہیں نالج لینے کے لیے کہیں جانے کی، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ کے سوشل نیٹ ورکنگ ہے، اس کی باقی خرابیاں نہیں بتا رہا، ظہور امام۔ آقا حسین نے کہا یاد رکھو میرا بیٹا اس طرح سے ظاہر ہو سکتا، وہی آقا جو 5 نشانیاں بتا چکے، اس طرح سے ظاہر ہو سکتا کہ ایک نشانی بھی پوری نہ ہو، بلکہ ایک ایسا جملہ کہا جو بعض مومنین کو شاید اپنے عقیدے کے خلاف لگے۔ کہا کہ ایک نشانی بھی پوری نہیں ہوئی ہے، کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ امام آنے والے ہیں، حتیٰ خود امام کو بھی نہیں پتا کہ میں ظاہر ہونے والا ہوں، اور اچانک حکم خدا آ سکتا ہے ظاہر ہو جاؤ۔ راوی حیران ہوا، مولا کیسے؟ کہا جیسے موسیٰ، میرا بیٹا موسیٰ کی مانند ہے۔ موسیٰ اللہ کے نبی تو تھے، نبوت کا اعلان کب کیا؟ فرعون کے دربار میں جب گئے، اور کب گئے؟ 14 سال حضرت شعیب کے یہاں کام کر کے ان کی بیٹی سے شادی کر کے دلہن کو لے کے آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے نیولی میرڈ کا وہ بورڈ لگا ہوتا ہے نا چند گاڑیوں کے اوپر، ابھی شادی کر کے لا رہے ہیں، اپنے گھر کی جانب ہے، جنگل میں پہنچے، رات ہو گئی، بیوی نے کہا مجھے روشنی چاہیے، سورہ طٰہٰ کی آیتیں، اندھیرا بہت ہے۔ اب موسیٰ کو ایک جھاڑی کے پیچھے روشنی نظر آئی، وہ بش فائر وہاں لینے گئے، پتا چلا حکم خدا آ گیا کہ موسیٰ یہ ساری چیزیں چھوڑو، سیدھے جاؤ فرعون کے پاس اور اب اعلان نبوت کر دو۔ چند گھنٹے پہلے موسیٰ کو بھی نہیں پتا تھا، 1 گھنٹے پہلے موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ مجھے ظاہر ہونا ہے، ورنہ اس انداز سے شادی کر کے اور دلہن کو لانے کا سلسلہ نہ ہوتا۔ کہا میرا بیٹا اس طرح آئے گا۔ پتا چلا کہ نہ بھی سفیانی آیا، نہ بھی یمانی آیا، نہ بھی زمین کہیں دھسی، نہ ابھی کوئی آسمانی چیخ آئی، نہ ابھی کوئی نفس زکیہ قتل ہوئے اور امام آ گئے۔ یہ بھی ہو سکتا، یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایسا ہوگا، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نشانی نہیں۔ اس کو ہم اپنے شرعی زبان میں کہتے ہیں عقیدہ بدع، جس کی وجہ سے ہم پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ ہم کافر ہیں۔ ہم کو جو کافر کہا جاتا ہے نا، اس میں ون آف دا ریزن عقیدہ بدع، کہ لوگ عقیدہ بدع کے قائل ہیں، اللہ کو جاہل سمجھتے ہیں۔ اس پر لمبی چوڑی بحثیں ہیں، لیکن یہ وہ موضوع ہے جو 15 شعبان کے اعمال کا بھی حصہ ہے اور شب قدر کے اعمال کا بھی۔ بدع کہتے ہیں اللہ نے کہ اعلان کر دیا 5 نشانیوں کے بعد میری آخری حجت ظاہر ہوگی، پھر اللہ نے اپنے اعلان کو کینسل کر دیا، کہا نہیں اب کوئی نشانی نہیں۔ جیسے موت، اللہ نے اعلان کر دیا 7ویں آسمان پر یہ مومن مرنے والا، اس نے صدقہ دے دیا، پتہ چلا مرا ہی نہیں۔ یہ جو تبدیلی آ جاتی ہے نا، یہ ظہور امام کے حوالے سے بھی ہے۔ تو کہا بہت زیادہ نشانیوں پر بھروسہ نہ رکھو۔ پھر یہ نشانیاں بتائی کیوں گئی؟ یہ نشانیاں اسی طرح بتائی گئی جیسے ہارٹ اٹیک مومن کو آتا ہے، گھبرا جاتا ہے، شاید مرنے والا ہوں، چینج ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی اور بیماری ہو جائے، چینج ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بیماریوں کا جھٹکا جب لگتا چینج ہوتے دیکھا۔ تو یہ نشانیاں صرف اس لیے ہے کہ مومن ایک مرتبہ اس کو ایک شوق لگے، شاید امام آنے والے، میں دیکھ لوں میں تیاری مکمل ہے کہ نہیں۔ اور کیا تیاری؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج کل امام زمانہ کا ایسا عقیدہ پھیلایا جا رہا کہ ایسا لگتا ہے بس امام دروازے پہ کھڑے، میں باہر نکلوں گا تو امام آ چکے ہیں۔ کبھی مجتہد کا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ امام نے کہا کہ میں آ جاؤں گا، کبھی کسی عارف علم عرفان کہ جی وہ ایک موچی ہے، ایک درزی ہے، ایک خیاط ہے، اس کے پاس امام آتے ہیں، انہوں نے کہا میں آنے والا ہوں۔ یہ ساری کی ساری باتیں نان سینس۔ سب سے زیادہ اس میں مشہور نام آغا تقی بہجت کا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری زندگی میں امام آئیں گے، اور ان کے انتقال کو بھی اتنے سال گزر گئے۔ میں صرف اپنی بات کو ذرا سا دلیل والا بنانے کے لیے جملہ کہوں، آغا تقی بہجت کے بیٹے کئی سال کراچی میں ناظم آباد میں میرے گھر کے قریب رہ کے گئے، اور اس وقت بھی ان کے بارے میں جو باتیں مشہور تھی وہ ہنستے تھے کہ کیا نان سینس اور روٹ پٹھان باتیں میرے باپ کے نام سے کہی جا رہی۔ تو خیر یہ میں نے صرف اس لیے ضمنی بات کہہ دی کہ خود وہ لوگ ہنستے تھے، لیکن پھیلا دیجئے انٹرنیٹ پر، آپ کو پتا ہے کتنی جلدی بات پھیلتی۔ تو 2 چیزوں سے ہوشیار رہیے گا۔ نمبر 1 نشانیاں،
ہوں گی یقیناً نشانیوں کی اہمیت ہے. کیا اہمیت ہے؟ کہ اپنے آپ کو بدلو. یہ اہمیت نہیں ہے کہ دنیا بھر کے اندر کو بس امام آنے والے امام آنے والے. اب نمبر 2 یہ کہ جب یہ دعوے ہوتے ہیں کہ ہم امام سے ملاقات کرتے ہیں. اچھا اب سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے نشانیاں بھی نہیں ہیں، امام سے ملاقات بھی نہیں. زندگی بھر امام سے ہم نہ ملے لیکن امام ہم سے خوش ہو جائیں تو ہم ویسے قرن نہیں بن سکتے. اور جو ہر وقت پیغمبر کے پاس بیٹھے رہتے تھے پیغمبر کے پہلو میں رہیں تب بھی ان پہ لعنتیں برس سکتی. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا. اصل مسئلہ ہوتا ہے امام راضی اور خوش ہو اور ہم امام کو پہچان لیں. اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ تبلیغ کرنے والے آدمی کا نام کیا؟ ابو عامر. سب سے زیادہ پیغمبر کی تبلیغ کس آدمی نے کی تھی؟ پیغمبر کے آنے سے پہلے باقاعدہ مدینے کے نوجوانوں کو تیار کیا تھا کہ نبی آنے والا ہے، تیاری کرو اس کے لیے، اس کا ساتھ دینا. ابو عامر. اور حالت یہ تھی کہ جب رسول خدا مدینے پہنچے تو سب سے پہلا رسول کا مخالف یہی بنا، اور ایسا مخالف بنا کہ حالات اس کے پڑھیے گا ابو عامر کے. نوجوانوں کو یقین نہیں آتا تم نے ہمیں تیار کیا اور تم اتنے بدل گئے. اب میں واقعہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اس لیے کہ بہرحال کہ کٹنگ کی بھی سیرومنی ہونے والی. لیکن جو بات میں کہنے والا ہوں وہ یہ کہ اکثر مخلص صحابی امام سے پوچھتے تھے مولا یہ بتائیے ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ آنے والا امام. خاص طور پر آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ ویوز کے چکر میں آدمی آدھی بات سنتا ہے اس کو لے کے دوڑ پڑتا کہ میرے ویوز بڑھ جائیں. یا جو پاکستان کا تو پتہ ہے مجھے، انڈیا کا نہیں پتہ، جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے چینلز وغیرہ، بریکنگ نیوز، یہ والا مزاج جو ہے نا، یہ جو انسان کی مینٹیلیٹی ہے یہ اس کو گمراہ کرے گا. چنانچہ حدیث ہے حلق المستعجلون ونجل المؤمنون الصابرون. جو ظہور امام کے لیے جلدی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، غلط کو امام مان لے گا. آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن ہمارے یہاں ایسے لوگ کثرت کے ساتھ ہیں پچھلے 30 سال میں. ایک کا کہنا ہے کہ امام زمانہ ہر سیٹرڈے کی صبح میرے یہاں آتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں. میں امام کو فلاں دکان کی حلوہ پوری کھلاتا ہوں تو امام کو بہت پسند آتی ہے اور کہتے ہیں کہ پہلے سے تیار رکھنا، جب میں آؤں گا تو یہ حلوہ پوری میں کھاؤں گا. ایک صاحب ہیں جو کہتے ہیں ایوری سنڈے کو میں امام زمانہ کے ساتھ فلاں پارک میں جوگنگ کرتا ہوں 2 گھنٹے تک. نعوذ باللہ. یہ ساری چیزیں آپ کو جوک لگ رہی ہوں گی لیکن نہ صرف یہ کہ کہنے والے ہیں. ایک خاتون ہے جن کا کہنا کہ ہر شب جمعہ امام میرے پاس آ کے رات گزارتے ہیں اور امام نے ایک رنگ مجھے دی. مغربی دنیا میں تو رنگ پہنانے کا جو ایک کنسیپٹ ہے بلکہ ہمارے یہاں بھی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ باتیں جو میں کھل کے کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں. اور یہ کسی جاہل یا ایسا نہیں ہے کہ میں توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، محاورتاً سندھ اور پنجاب کے کسی ریموٹ ایریا یا ہندوستان کے صوبہ بہار کے چھوٹے سے گاؤں کی بات، یہ فرقہ جمعہ شاہی سے لے کے لاس اینجلس تک کی بات میں کر رہا ہوں، ٹورنٹو تک کی بات میں کر رہا ہوں. تو جو کہنے والے کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں، ان پہ تو ہمیں تعجب نہیں ہے، ان کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں. لیکن جو ان کی باتوں پہ اتنا یقین کر رہے ہیں کہ مرجع کو بھی نہیں مانتے کہ یہ تو امام سے ڈائریکٹ مل رہا. پڑھے لکھے لوگ. انگلینڈ کے اندر تو 60s میں لیبر کلاس بہت گئی تھی لیکن کینیڈا کے اندر تو کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، یہ تو ہمارے ملکوں کا کریم لے کے جاتے ہیں. ان کی یہ حالت ہے، اس طرح سے آنکھیں بند کر کے یقین کر رہے ہیں تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ ملاقات کے حوالے سے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں پھر ریپیٹ کر دوں. جس نے امام سے ملاقات کی، یہ ہمارے مراجع کا جملہ ہے، وہ کبھی بتائے گا نہیں، اور جو بتا رہا ہے وہ کبھی ملا نہیں. چنانچہ ہمارے بڑے بڑے مراجع اور مجتہدین کے واقعات بھی آتے ہیں ملاقات کے ان کی موت کے بعد یا بالکل موت کے قریب. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے کسی شاگرد کو انوالومنٹ ہوتا، جیسے مقدس سے اردبیلی کے شاگرد امیر علام، وہ چھپ کے اپنے استاد کو فالو کر رہے تھے، دیکھ لیا انہوں نے. مقدس سے اردبیلی آج بھی مولا کائنات کے پائیں دفن ہے. جو مومن مولا کی زیارت کو جاتا ہے مقدس کی قبر کے برابر سے ہو کے گزرتا.
یا جیسا سید مہدی بحر علوم کے شاگرد جن کو امام نے اتنا حسین اصول بتایا غیبت کا، سید مہدی کو وقت نہیں، کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا، کیونکہ آج میری الاسر میں اس سال کی آخری اسپیچ ہے. سمجھے کل سے میری وہ ٹریولنگ شروع ہو رہی ہے کہ میں پھر کثیر السفر بننے جا رہا ہوں ایام عزا کے اینڈ تک. تو خیر خلاصہ یہ کہ یہ جو ایک بہت بڑا خطرہ ہے نا، یہ ملاقات والا، کبھی اس پہ یقین نہ کیجیے. جس کی ملاقات ہوئی وہ کبھی بتائے گا نہیں، اور جو بتا رہا ہے اس کی ملاقات نہیں ہو. اصل مسئلہ پہچانیں گے کیسے؟ چنانچہ ہمارے پاس زبانی حدیث بھی ہے اور عملی حدیث بھی ہے. زبانی آقا حسین کی حدیث پہچانو گے امام کو حلال و حرام کے ذریعے، اور عملی حدیث یہ ہے کہ جب چھٹے امام کے بعد بڑے بڑے اصحاب امام جو پلر آف دی شیعت ہیں، آج بھی جو پلر آف دی شیعت ہیں، ان کو پتہ نہیں چل پا رہا تھا ساتواں کون ہے، تو انہوں نے کیسے پہچانا؟ پہلے وہ گئے، اس کے بعد جو چھٹے امام کا بڑا بیٹا جس نے کہا میں امام ہوں، اور جا کے کیسے پہچانا، امتحان کیسے لیا؟ کوئی معجزے کے ذریعے نہیں، حلال و حرام کے ذریعے. سوال کیا کہ اگر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ اس نے جو اپنے آپ کو امام کہہ رہا جواب دیا 200 درہم ہو تو 5 درہم زکوٰۃ نکالنا ہے. انہوں نے کہا اور اگر 100 درہم ہو تو اس نے کہا آدھی 2.5 درہم زکوٰۃ نکلے گی. اتنا بڑا جوک. اچھا آپ نے سنا، آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا اس میں ٹیکنیکل بات کیا. 200 درہم پہ 5 کا 100 پہ کتنے نکلے گی؟ ایک نہیں ہے، یہ 4 5 6 وہ اصحاب ہیں جن کے لیے حدیث سن لیجئے. لولا امثال هؤلاء لندرست آثار النبوہ. چھٹے امام نے کہا اگر یہ میری مدد نہ کرتے تو نبوت کے سارے آثار مٹ جاتے. وہ اصحاب جا رہے ہیں. یہ ہے امام، اپنے آپ کو امام کہہ رہے. ایک سوال پوچھو. اچھا زکوٰۃ کا اصول ہے کہ 200 سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، 200 سے کم پہ زکوٰۃ واجب ہی نہیں. یہ بالکل ایسا ہی سوال ہے جیسا سوال مجھ سے 87 کے حج میں ایک مومن نے پوچھا تھا، اور آج بھی اس وقت کے لوگوں کو یاد ہے کہ مولانا کیا سوال پوچھا. کہا یہ جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں مکے مدینے کے اندر نماز قصر کا پوری کا، تو وہ تو سمجھ میں آ گیا. مغرب کی نماز کیسے قصر ہوگی؟ کہاں پہ ہم اینڈ کریں گے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ کے اوپر یا رکوع میں؟ 1.5 کہاں ہوگی؟ 3 رکعت کا آدھا تو 1.5 ہوتا ہے نا، 1.5. وہ بیچارے بہت کنفیوز تھے، مجمع عام میں پوچھ رہے ہیں. ویسے ہی یہ سوال ہے کہ 100 درہم پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی. جیسے آپ کو اگر کوئی کہے مغرب کی نماز قصر ہوتی ہے 1.5 رکعت پر، قنوت کے رکوع کے بعد ختم کر دو نماز، تو آپ ہنسیں گے نا. آپ کا انداز تو بتا رہا ہے کہ نہیں آپ کو یقین آ رہا ہے اس مسئلے پر، نہیں ہنسے گا. تو آپ دیکھیے امام کے صحابی امام پہچاننا چاہ رہے ہیں حلال و حرام سے، اور خود آقا حسین بتا رہے ہیں کہ آخری امام کو پہچانو گے حلال و حرام سے. 2 باتیں ہوں. نرجس خاتون جن کے ذکر سے بیان شروع ہوا، ان کے ذکر پہ بیان ختم ہو رہا. جب وہ 10ویں امام کے گھر میں آئی، کون خاتون؟ جن کا آلریڈی نکاح رسول خدا اور جناب عیسیٰ مل کے پڑھ چکے ہیں. تب بھی 10ویں امام نے اپنی بہن کو بلا کے کیا کہا؟ حکیمہ اب یہ میرے گھر میں رہنے کے لیے آئی ہے، اس کو لے جاؤ اور اس کو حلال و حرام کی تعلیم دو. اس کے بعد پھر میں اسے اس سرداب میں رکھوں گا جو آج بھی سامرہ میں موجود ہے. باقاعدہ امام کی والدہ کا حلال و حرام کی تعلیم دو. تو یہ بہت اہم ایک علم ہے. اور یہاں پہ بس بہت مختصر، میرے پاس ٹائم بچا ہی نہیں ہے، کیک بھی کاٹنا ضروری ہے، بچے بیٹھے ہیں، بچوں کے دل کی خوشی ہے. 2 چھوٹے جملے سن لیجیے. اب اس کے ذریعے ہم پہچانیں گے. تو سوال یہ کہ ہمارے پاس خود حلال و حرام کی نالج کتنی؟ بہت کم ہے نا. تو کون ہماری مدد کرے گا؟ جو حلال و حرام کا ایکسپرٹ ہے، یعنی مرجع. غیبت امام میں سارا کام یہ ہوگا کہ مراجع کو بدنام کرو، مراجع کا خاتمہ کرو، مراجع کی توہین کرو، مراجع سے لوگوں کو دور کر دو. یاد رکھیے جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہی آپ کو بتا سکتا. موسیٰ اتنے معجزے دکھائے، لیکن جادوگروں کا جو سردار ہے وہ جب موسیٰ کی بات کہتا ہے ہاں ہم بھی جادوگر ہیں لیکن ہم کو پتا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ برحق. عیسیٰ کس نے نبوت مانی؟ عیسیٰ کی جو میڈیکل سائنس کی اس زمانے کے ایکسپرٹ تھے. اللہ کے رسول قرآن لے کر آئے تو کس نے کلمہ پڑھا؟ ما ھذا کلام البشر، جو اس زمانے کے بہترین شاعر اور نثار تھے. جس چیز کے ذریعے جو معجزہ بنتا ہے، جس کے ذریعے کسی کی پہچان ہوتی ہے، اسی کے ایکسپرٹ لوگ بتا سکتے ہیں.
بھائی ہم تو سائنس نہیں جانتے، ایک معمولی سی چیز بھی کوئی سائنٹسٹ دکھائے تو ہم کو معجزہ لگے گا، لیکن جو اس فیلڈ کا ماہر، پاکستان کے ایک سیاسی لیڈر کی تصویر کسی نے دکھائی ایک کلپ میں کہ اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی ہے، گولی لگی ہے، ایک دن پتا چلا کہ لیفٹ سائڈ اس سے چل رہا، لیفٹ ٹانگ زخمی، اگلے دن دیکھا رائٹ۔ ہم نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آئی ٹی کے اسپیشلسٹ نے کہا مولانا یہ تو ایڈیٹنگ اور فوٹو شاپ کا کمال ہے، 1 سیکنڈ میں ہمارا بچہ کر سکتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ سیدھی ٹانگ کو الٹا اور الٹی ٹانگ کو سیدھا، لیکن جو اس فیلڈ کا ماہر، امام کو پہچانو گے حلال و حرام سے، ہمیں خود کتنا حلال و حرام پتا ہے، یہ مراجع کے پاس علم ہے، مراجع کو ختم کر دو، ان کا نام گالی بنا دو، لوگ ان سے دور ہو جائے تاکہ جو پہچان سکتے ہیں، جب وہی نہ رہے تو ہر جھوٹا، ہر غلط، ہر فراڈیا، ہر چیٹر، ہر دجال اپنے آپ کو امام کہنے لگے۔ ایک بات۔ دوسری بات، بہت مختصر میں نے بات کی، مجھے خود حیرت ہے اپنے آپ پر۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو سنڈے اسکول ہے، جو ابھی یہ بچے انہوں نے انعامات لیے بیٹھے، یہ وہ ٹریننگ ہے، یہ اصل وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے یہ امام زمانہ کو پہچانیں گے اور گمراہی سے بچیں گے۔ وہ یوٹیوب کے کلپ دیکھ کر نہیں، وہ سائنس آف ظہور کے واقعہ کی حدیثیں سن کے نہیں، وہ کسی موچی، کسی درزی، کسی نائی یا کسی حجت الاسلام لیول کے علماء کے واقعات پڑھ کے نہیں، اس چیز سے پہچانیں گے جو ان کو سنڈے اسکول میں پڑھائی جا رہی۔ تو جو والدین اپنی اولاد کو ان سنڈے اسکول میں بھیجتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے اور اپنی اولاد کو امام زمانہ کے پہچان کا بہترین طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اتنا ٹائم تو نکالیے اپنے پورے ایک ویک کے اسکیجول میں۔ اور جیسا بھی آپ سن رہے تھے، الازہر کی انتظامیہ کہہ بھی رہی تھی کہ والنٹیئرز چاہیے ہوتے۔ دین اسلام کا کام اللہ کا رسول معجزہ دکھانے والا، مگر اس کو بھی ایک ٹیم بنانا پڑی، ابو طالب، خدیجہ اور علی کے اوپر مشتمل، اور زمانے کا امام ہر انقلاب اکیلے کر سکتا ہے، لیکن آج بھی ہماری پرانی کتابوں سے لے کے نئے کیلنڈر میں لکھا ہے 313 کا انتظار ہے یا 10,000 کا انتظار ہے۔ ٹیم چاہیے۔ آقا حسین کربلا کا پورا جہاد اکیلا کر سکتے، لیکن 72 کا لشکر چاہیے، اور بلا رہے ہیں، خط لکھ کے بلا رہے ہیں کہ آقا کو ضرورت ہے۔ یہ ہمیں ایک میسج ہے، ذرا سا ٹائم، اپنی دنیا کے لیے اتنا ٹائم نکال رہا ہے، اپنی پرسنل عبادتوں کے لیے ٹائم نکال رہا ہے، کچھ امام زمانے کے لیے بھی ٹائم نکالو۔ تو یہ بہترین خدمت ہے امام زمانہ کی، جو لوگ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول میں بھیجتے ہیں، چاہے کسی بھی سنڈے اسکول میں بھیجے۔ اب تو میلبرن میں ماشاءاللہ بہت ہو گئے، بٹ ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں شیطان یہ دیکھ کر کہ یہی وہ چیز ہے جو ان لوگوں کو امام زمانہ تک پہنچانے والی ہے، اس میں خرابیاں لے کے نہ آ جائے۔ یعنی اہل بیت اطہار سے حسد لوگوں کو ہوا، ایسا نہ ہو کہ سنڈے اسکولوں میں بھی کوئی کمپٹیشن ہو، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ آپ کا موضوع نہیں۔ تو امام زمانہ کا ظہور اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم امام کو پہچانے کیسے، اس کی تیاری۔ ظہور ہو جائے اور ہم مارے جائیں، اس سے تو یہی بہتر ہے کہ ظہور نہ ہو۔ اور یہ جملہ کتنی روایتوں میں آیا، غنیمت سمجھو اگر ظہور نہیں ہو رہا تمہاری دعا کے بعد بھی، ہمارا ایمان بچ رہا۔ خدا بندہ آج کی سہم ترین رات کا واسطہ، کائنات کی اتنی بڑی خوشی کا واسطہ، جو تمام انبیاء کے مشن کو مکمل کرنے والا ہے، دعائے ندبہ میں بہترین تعارف ہے امام کا، جو کربلائی کا انتقام نہیں لے گا، ہر ناحق خون کا انتقام بھی لے گا، اور مری ہوئی سنتوں کو زندہ کرے گا، اسلام کو نئی زندگی دے گا۔ تو جو اس کا واسطہ اور آج کی رات کی برکتوں کا واسطہ، جو لوگ اس محفل میں اس ویک ڈے کے اندر اتنی بڑی تعداد میں پہنچ گئے، ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ، ہمارے تمام مرحومین جو امام کا انتظار کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، یقیناً اعلی علیین میں جوار معصومین میں ہوں گے، لیکن جب ظہور امام ہو تو انہیں دوبارہ لشکر امام میں شامل فرما۔ پروردگارہ، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جس کی جو حاجت ہے، حاجت روا، مشکل کشا، علی کے وارث، اس مشکل کشا کے حوالے سے اس کی حاجتیں پوری فرما۔